ڈیم بناؤ، ڈیم پہ ایک بات چل رہی ہے، ڈیم بناؤ، ڈیم بناؤ، ملک بچاؤ، ڈیم بناؤ، ملک بچاؤ، ڈیم بناؤ۔ ڈیم بنانے سے ہمارے کام بنیں گے؟ ڈیم بھی بناؤ لیکن اس سے ہمارے کام نہیں بنیں گے، ڈیم سے کام نہیں بنیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں مثالیں دی۔ آپ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن میں اللہ نے مثالیں دی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ڈیم بنایا تھا، جنہوں نے کیسا ڈیم بنایا تھا؟ ایسا ڈیم بنایا تھا کہ نہ ان سے پہلے کسی نے ایسا بنایا، نہ بعد میں کوئی بنائے گا ایسا ڈیم۔ اتنے بڑے بڑے انجینئر تھے وہ قوم جنہوں نے ڈیم بنایا، اور اس یقین سے بنایا کہ اس ڈیم سے ہمارا کام بنے گا، اس ڈیم سے ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی، اس یقین سے بنایا۔ اللہ سے تعلق نہیں بنایا، اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، اللہ سے توبہ نہیں کی، زندگی اللہ پاک کے احکامات پہ نہیں لائے، ڈیم کا یقین بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آسمانی بجلی نہیں بھیجی، چوہے، کمزور مخلوق چوہے بھیج دیے، چوہوں نے سارے ڈیم میں موریاں کر 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 کے ڈیم ہی خشک کر دیا۔ یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ڈیموں سے تمہارے کام نہیں بنیں گے، ڈیم بناؤ لیکن تمہارا کام بنے گا توبہ سے، تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ ہماری زندگی کو، ہماری گزاری ہوئی، ہماری گزری زندگی ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور زندگی نماز پہ لاؤ۔ جب توبہ کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو قومیں توبہ کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بارشیں برسائیں گے، بغیر ڈیموں کے بارشیں آئیں گی۔ اور کیسی بارشیں آئیں گی؟ کیسی بارشیں آئیں گی؟ جو اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارے گا۔ اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک آدمی، ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے، یہ پیچھے ہو چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو۔ ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے بادلوں میں سے آواز سنی، بادلوں میں آواز آئی، او بادلو جاؤ جا کے ابراہیم کے کھیت میں برسو۔ اب یہ آدمی نے سنا یہ ابراہیم کون ہے، اس کے کھیت میں بارش برسے گی؟ یہ اس کے ان بادلوں کے پیچھے پیچھے ہو گیا، بادل آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے جا رہا ہے، تو آگے جا کے بہت بڑے میدان آیا، کھیت آئے، تو وہاں بارش ہونی شروع ہو گئی، شدید بارش ہوئی، اور بارش سے پانی جمع ہو گیا، پانی آگے تالاب بنا، تالاب میں چلا گیا۔ اب یہ اس کو بڑی تجسس ہوا کہ یہ کون آدمی ابراہیم؟ یہ اس گاؤں میں گیا کہ ابراہیم کون ہے، پتہ چلا کہ جی یہ ابراہیم ہے۔ تو اسے جا کے کہا تم کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے بادلوں میں تیرا نام سنا۔ اس نے کہا میں تو کچھ عمل نہیں کرتا، مگر میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور نماز کا اہتمام کرتا ہوں، اور جو فصل آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اگلے سال کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ بیچ دیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، 3 حصے۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں بارش برسا لیتا ہوں۔ اس پہ نہیں لا رہے قوم کو، امت کو اس پہ نہیں لا رہے۔ کوئی حکمران یہ کہہ رہا ہے، کوئی حکمران کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو، نماز پہ آ جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے IMF سے لون لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم اس سے بتائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ ہمارے کام اللہ بنائیں گے۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے گورنر کو لکھا کہ ملک شام سرسبز و شاداب جگہ ہے، انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں غلہ بھیجو۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ جو ہے ملک شام میں ہوگا، اتنا غلہ بھیجوں گا۔ تو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، تم اللہ کو چھوڑ کے شام کے گورنر سے بات کرتے ہو؟ تو اٹھتے ہی توبہ کی، یا اللہ میں مجھے معاف کر دے، اور اللہ سے مانگا یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ امت کو اعمال پہ لانا تھا۔ خدا کی قسم یہ جتنے دریا ہیں، یہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ جتنے خاندان ہیں، ان سب کو نماز پہ لاؤ، ان سب کو توبہ کراؤ۔ امت کا، ملک کا بادشاہ توبہ کرے، ملک کے حاکم توبہ کریں، اور حاکموں کو چاہیے کہ لوگوں کو کہیں کہ توبہ کرو، دیکھو اللہ نظام کیسے بدلے گا۔ قرض کی بات چلی، ہمارے اوپر اتنا قرض ہے، کتنا قرض ہے، قرض کس نے چڑھایا ہے؟
دنیا میں یاد رکھو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ بناتے ہیں حالات، اللہ بگاڑتے ہیں، اور بناتے اعمال پہ ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حالات بنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب شب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا چیزیں اوپر جا رہی ہیں اور کیا چیزیں نیچے آ رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نیچے سے چیزیں اوپر جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو نیچے چیزیں آ رہی ہیں یہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ کے احکامات ہیں. اعمال جائیں گے نافرمانی والے تو احکامات آئیں گے بے چینی والے. اعمال جائیں گے خیر والے، اعمال جائیں گے فرما برداری والے، تو اللہ کے فیصلے آئیں گے سکون والے.